تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة. زينب اليوم من السبا ردت لها بسمillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام لبیک زینب میں خوش آمدید. عالم نسواں کے سید و سردار بزع رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کبھی ہمیں مولا علی علیہ السلام کے انداز میں فصیح و بلیغ خطبات ارشاد فرماتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور کبھی اپنی مادر گرامی کے انداز میں مدینہ کی خواتین کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہیں، اور کبھی کربلا میں بہترین انداز میں قافلہ سالار بن کر بعد شہادت امام حسین علیہ السلام اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتی نظر آتی ہیں. یقیناً آپ صبر کی زندہ مثال ہیں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو پر آج روشنی ڈالیں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت، اسلامک اسکالر اور فاضلہ قوم محترمہ رباب نجفی صاحبہ. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات کریں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے صبر کی، تو میں چاہوں گی کہ یقیناً پروردگار عالم پسند فرماتا ہے، کہتا ہے کہ مشکل میں صبر اور نماز سے مدد لی جائے. صبر کرنا مشکل ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سراپا صبر نظر آتی ہے. آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سلام علی قلب زینب الصبور. بے شک بغیر کسی شک و تردید کے بی بی زینب کبریٰ آئے صبر ہیں. جہاں صبر ایوب ضرب المثل ہے، معروف ہے، مشہور ہے. صبر و شکیبائی میں اگر مثال لی جاتی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام سے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جو ہمارے مفسرین ہیں، محققین ہیں، وہ ریسرچ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اگر ہم صبر دیکھیں تو وہ زندگی میں ایک خاص مدت تک ہے کہ اتنے سال تک آپ بیمار رہے اور اس شدت کو انہوں نے صبر کیا اور برداشت کیا، وہ ضرب المثل بن گیا. لیکن بی بی زینب کبریٰ کا صبر اگر ہم دیکھیں تو آپ کی پیدائش سے لے کر 5 سال کے بعد سے آپ یوں کہیے کہ 5 سال کے بعد سے لے کر آخر عمر تک آپ پہ مصیبتوں کا سایہ رہا، اور آپ نے پھر بھی کس طرح سے نمونہ صبر بن کر ہمارے لیے درس دیا، وہ بے مثل و بے نظیر ہے. بے شک کہ آپ کے بارے میں جو روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو پیغمبر گرامی آگے بڑھ کر آغوش میں لیتے ہیں. پہلی بیٹی ہے جو اس پنجتن کے گھرانے میں آتی ہے، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے رخسار کو ان کے رخسار کے ساتھ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد جب نامگزاری کا وقت آتا ہے تو خداوند متعال کے حکم کے منتظر رہے، اور خداوند متعال کی طرف سے اگر نام منتخب کیا گیا، المختصر اس روایت کو میں بیان کروں گی کہ جب نام بیان کیا گیا تو کہا اس کا نام ہے زینب، اپنے باپ کی زینت. اور یہ جب نام سنا کہ خداوند متعال کی طرف سے چنا گیا ہے تو بی بی فاطمۃ الزہرا خوشحال ہو گئیں، مسکرائیں، اور خوشی کا عالم تھا. لیکن کچھ ہی دیر بعد پیغمبر گرامی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمۃ الزہرا فرماتی ہیں بابا جان آپ کو اللہ کبھی نہ رلائے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو جواب آتا ہے کہ جب میں نے خدا سے اس بچی کی کنیت کا سوال کیا تو جواب آیا ام المصائب، یعنی ام المصائب ہیں یہ بی بی، کہ کنیت کا انتخاب جو کیا گیا خداوند متعال کی طرف سے کیا گیا. نام رکھا تو زینب رکھا، یعنی باپ کی زینت. کہ جب پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر کہ علی اس دنیا کی زینت ہیں اور یہ بچی اس علی کی زینت ہے. سبحان اللہ. اور جب کنیت کا سوال آیا تو ام المصائب، تو یہاں پہ بی بی فاطمۃ الزہرا چونکہ امام حسین علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی، امام حسن کی بھی پیدائش ہوئی، اور تمام جو خبریں دی گئی تھی اس ٹائم خبر دے دی جاتی تھی. یہاں پہ جب بی بی زینب کبریٰ کا جب سوال آیا کہ یہ ام المصائب ہیں تو یہاں پر بی بی فاطمۃ الزہرا سوال کرتی ہیں کہ بابا جان پھر ان کے مصیبتوں کو یاد کرنے
اور اس پر رونے والوں کو کیا اجر و ثواب ہوگا؟ تو یہاں پہ پیغمبر گرامی جواب دیتے ہیں بالکل وہی اجر و ثواب خداوند متعال عطا کرے گا اس پر رونے والوں کو جو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے رونے والوں کو دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر گرامی ایک گہری نگاہ ڈالتے ہیں بی بی زینب کبریٰ کے چہرے پر، اور پھر فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنے امت کے حاضر اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں۔ یعنی حاضر کو اور غائبین کو وصیت کرنے کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، بہت اہم موقعوں پر نظر آتا ہے، اور وہ موقع اس مقام پر بھی نظر آیا کہ بی زینب کو آغوش میں لیا ہے، گہری نگاہ ڈالتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اس بچی کی حرمت کا پاس رکھیں، یہ خدیجۃ الکبریٰ سے شباہت رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح سے شباہت رکھتی ہیں؟ بے شک کہ شباہت رکھتی ہیں کہ جیسے پیغمبر گرامی کا اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات میں اگر دفاع کیا ہے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام جنہوں نے اسلام کے بچانے میں جو راہ میں مشکلات برداشت کی ہیں، تو یہاں پر اگر دفاع کر رہی ہیں امام حسین علیہ السلام کا تو وہ بی بی زینب کبریٰ ہیں۔ کیونکہ بچپن میں بھی جب بی بی زینب کبریٰ ایک مرتبہ روایت میں ملتا ہے کہ رو رہی تھی بہت زیادہ، اور سب کی گود میں چلی گئیں لیکن روتی رہیں، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام ابھی 4 سال کے تھے، انہوں نے جب آغوش میں اٹھایا تو خاموش ہو گئیں۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بچی شریک کار حسین ہے، سبحان اللہ، شریکۃ الحسین ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی کی سائے تربیت میں بی بی زینب کبریٰ 5 سال تک رہی ہیں، لیکن ہمیں بہت زیادہ تشویق میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ جن کو لقب اگر بی بی زینب کبریٰ کو دیا گیا تو وہ محبوبۃ المصطفیٰ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بہترین آپ نے بتایا کہ زینب کہا جاتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ ام المصائب ہیں لیکن ساتھ میں ام الفضائل بھی ہیں، تمام فضیلتوں کی ماں۔ بے شک۔ تو ایسی بیوی کہ کیونکہ ہم اگر کسی کے صبر کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ان پر مصائب کتنے آئے ہیں۔ اب اگر ہم مصائب کی طرف نگاہ کریں بی بی زینب کبریٰ کے، تو اگر بی بی فاطمۃ الزہرا کی مصیبت کے بارے میں جو کوٹیشنز ہمیں ملتی ہیں کہ بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ پر اتنے مصائب آئے کہ اگر وہ دنوں پر پڑتے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتے، جبکہ اگر ہم اس مدت کو دیکھیں تو وہ بعد از پیغمبر گرامی 75 ڈیز تھا یا 90 ڈیز، بعض روایات کے مطابق۔ ان ایام میں جو مصیبتیں آئی وہ آپ پر اس حد تک گراں تھیں، لیکن بی بی زینب کبریٰ نے اس بعد از پیغمبر کے زمانے کو بھی دیکھا ہے، لوگوں کو بدلتے ہوئے بھی دیکھا، اپنی مادر گرامی کو بستر پر بھی دیکھا، ان کی پرستاری بھی کی، ان کی تشفی بھی کی، اپنے بابا جان پر آنے والے مصائب کو بھی دیکھا، اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا، اور پھر شاہد عشق بن گئیں کربلا میں۔ سبحان اللہ۔ کہ شاعر نے کتنے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ شاہد عشق ہے است زینب وراوی عشق السجاد، کہ بی بی زینب کبریٰ شاہد عشق ہیں، اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اس بھائی کے اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، اس جانسوز منظر کو، اس بھائی کے کہ جس بھائی کی خاطر وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اپنے شوہر کو چھوڑ کر کربلا کی سرزمین پر آئی ہیں، اس بھائی کی خاطر آئی ہیں، اور آج اس بھائی کو جب کھو رہی ہیں اور اس منظر کو دیکھ رہی ہیں، لیکن یہاں پر بھی خداوند متعال سے کوئی شکوہ کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، بلکہ عمر سعد کھڑا دیکھ رہا ہے، اور وہ فرماتی ہیں اے عمر سعد تم دیکھ رہے ہو کہ فرزند رسول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اس لب و لہجے کے ساتھ، اس درد، اس تاثیر کے ساتھ بی بی زینب کبریٰ نے خطاب کیا کہ کہتے ہیں کہ عمر سعد جیسا شقی شخص بھی منہ پھیر کر رو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب منہ پھیر لیتا ہے تو بی بی زینب کبریٰ نے ایک اور جملہ اس تلہ زینبیہ، اس مقام پر جو کہا ہے، وہ ایک اور جملہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ کیا تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، لیکن اس صورتحال میں، اس سینیریو میں ان لوگوں کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کس طرح سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی شکوہ ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، اور میں بھی سب سے پہلے
کہ جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی مشکل بھی آ جاتی ہے، بلکہ ہماری اگر خواہشات، ضرورتوں کو چھوڑیں ایک طرف، اگر خواہشات بھی ہماری اگر پوری نہ ہوں تو خدا کے سامنے زبان شفا کھول دیتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں یا لاپرواہی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب مل جاتا ہے تو اسی خدا سے غافل ہو جاتے ہیں. نہ ملے تو شکوہ، مل جائے تو غافل. کسی حال میں بھی شکر نہیں ہے. انشاءاللہ کہ ان ایام کے صدقے میں، اس ذکر کے صدقے میں ہم بی بی زینب کبریٰ سے مصیبتوں پر صبر کرنا سیکھ سکیں انشاءاللہ. اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. زينب اليوم للسبا ردت لها الحال. زينب اليوم للسبا ردت لها الحال. جی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں لبیک یا زینب. ذکر کریں بی بی زینب سلام علیہ کے صبر کا، اور صبر کربلا میں ختم نہیں ہوتا کہ جتنی قربانیاں پیش کی اس پر صبر کر لیا جائے. ایک اور مرحلہ جن کو درپیش ہے، اس میں جس طرح سے آپ آگے بڑھتی ہیں، یقیناً ہر قدم پر بی بی زینب سلام علیہ پہلا جو ہمارا ایک ریاکشن ہوتا ہے وہ ہے گریہ. لیکن یقیناً کہ ایام وہ بھی ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو امپروو کریں، ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے ان کی معرفت میں اضافہ کریں. تو ہمارے لیے کیا سبق ہے، کس طرح سے آپ مشن کو آگے بڑھاتی ہیں؟ یقیناً کچھ ریپیٹیو چیزیں ہیں، ہم بارہا ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن شاید ایمان کو بہت تقویت ملتی ہے. ایک آپ کے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی خدا کی راہ میں اسی طرح آگے بڑھیں اور اسی طرح مقصد کی طرف گامزن رہیں، جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا کمیٹڈ تھیں اپنے ہدف کی طرف، اپنے مقصد کی طرف. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. کہ وہ یہاں تک جو گفتگو ہماری ہوئی کاروان شہادت تک، جس میں بی بی زینب کبریٰ کا ہمیں واضح اور نمایاں کردار نظر آتا ہے، لیکن کاروان حریت میں اس سے بڑھ کر ہمیں کردار بی بی زینب نظر آتا ہے. بے شک. کس طرح سے کہ شام غریبہ کا عالم اگر ہم دیکھ لیں، یا اس شب عاشور دیکھ لیں، یا شام عاشور دیکھ لیں، ہر لحظہ ایک ایک ہمارے لیے کہنے کو وہ صبح دوپہر اور شام ہے، لیکن جو اس کے لیے وہ وقت گزر رہا ہے اس کے لیے وہ ایک ایک لحظہ ہے، وہ ایک ایک منٹ ہے، وہ ایک ایک قدم ہے کہ کس طرح سے وہ آگے بڑھا رہی ہے اس قدم کو، وہ کس طرح سے سنبھال رہی ہے. کیونکہ وہ محبت کرنے والی بہن اپنے بھائی سے ایک ارث لے کر گئی ہے، اس کار خیر میں شراکت لے کر گئی ہے. کہ امام حسین آخری رخصت کے وقت فرماتے ہیں بی بی زینب کبریٰ سے کہ اے بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، اور یہاں تک میرا کام تھا اور اس کے بعد آپ کا کام ہے. دیکھیے گا صبر و شکیبائی سے کام لیجئے گا. یہاں پر وہ نصیحت ہے جو تعویذ کی مانند بی بی زینب کبریٰ نے اپنے دامن کے ساتھ باندھ لیا، اور کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں، کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں کہ شام عاشور میں خود امام سجاد جو امام وقت ہیں وہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا. یہ صبر ہے آپ کا. بے شک. کہ اس لٹے ہوئے گھر کے بعد بھی، ان غارت زدہ خیموں کے بعد بھی، ان بکھرے ہوئے بچوں کے بعد بھی، ان لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ نماز شب کو ترک نہیں کر دیں. اور وہ بہترین بالصبر والصلاۃ، ایبسولوٹلی اس آیت کی بہترین ترجمانی ہے، ٹرانسلیشن نماز ہے کہ کس طرح دونوں لیکن چیزوں یہ آپ کی پوری زندگی کا طریقہ کار تھا کہ کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا. اسی لیے تو بھائی گواہی دے رہا ہے کہ نماز شب میں مجھے یاد رکھنا. یہاں پر بھی امام سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب نے نماز شب کو کبھی ترک نہیں کیا، ایون شام عاشور میں، شام عاشور یعنی 11 محرم کی شب میں بھی ترک نہیں کیا. یہاں پہ بڑی گہرائی میں چلے جاتے ہیں ہمارے الحمدللہ علماء اور محققین، اور وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ کیا ہے شام عاشور میں، ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں تو یہ غم کا آپ کہیں کہ اوج ہے. کس طرح سے کہ جو منظر کشی کی جاتی ہے کہ شام عاشور میں بی بی زینب کبریٰ نے ان جلے ہوئے خیموں کے
راکھ پر جب نماز پڑھی اور اس خاک کو روایت کہتی ہے اس خاک کو تھوڑا سا جمع کر کے تکیہ بنایا اور امام سجاد علیہ السلام کو وہاں پر ٹیک دی، بچوں کو جمع کیا اور دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، 2 بہنیں ہیں، آپس میں خودی سے باہوں میں باہیں ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، اس خوف سے، اس سہم سے، ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی پامالی سے. اور اس عالم میں وہ تمام غم کا عالم ہے، لیکن اس کے باوجود بی بی زینب کبریٰ کیا آوازیں سنتی ہیں، کیونکہ عرب میں جو رائج تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو جنگ کی شام میں خیمۃ الجائزہ لگایا جاتا تھا، یعنی ایک ٹینٹ لگایا جاتا تھا، اس میں جو انعامات ہیں مال غنیمت وہ تقسیم ہوتا تھا، اور ایک فاتحانہ انداز میں وہ بی بی زینب کبریٰ ان کی خوشی کے ننکاروں کو بھی اپنے کانوں سے سن رہی ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے کیا کیا، تو کہا کہ میں نے غازی عباس کے بازوؤں کو قلم کیا. کوئی پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، کہا کہ میں نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری. کوئی پوچھتا ہے تم نے کیا کیا، اور یہاں تک کہ جب ہرملا تک پہنچ گیا تو اس نے کہا سب کو انعامات تقسیم ہو رہی ہیں. کہا تم نے کیا کیا، کہا میں نے اس شیرخوار کے گلے کو زخمی کیا جو حسین کی آغوش میں تھا. یہ سنا تو اس کو وہ تمام انعامات جو تمام لوگوں میں تقسیم کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک شخص کو دیے گئے. وہ تمام آوازیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بی بی زینب کبریٰ جانتی ہیں اور سن رہی ہیں، آواز ان کی کانوں تک پہنچ رہی ہے. اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے ہم صرف بیان کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی تک تو اہل عرفان افراد ہی ہیں، عارف ہی ہیں جو پہنچ سکتے ہیں. کہ عرفاء کے بارے میں کہا جاتا ہے ایک عارف کے سامنے جب مصائب بیان کیے جا رہے تھے تو کہا کہ زینب کبریٰ دربار کوفہ میں داخل ہوئی ابن زیاد کے دربار میں تو انہوں نے زار و زار گریہ شروع کر دیا. تو وہ معرفت کا مقام ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر بھی کسی حد تک پہچان سکیں کہ کیسی کیفیت ہے، یعنی آپ کہیں کہ زخموں پر نمک چھڑکا جا رہا ہے، اور یہاں پر بی بی زینب کبریٰ اس عالم میں بھی نماز شب پڑھ رہی ہیں. اسی لیے وہ علماء کہتے ہیں کہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ امام سجاد نے کیوں فرمایا کہ میری پھوپھی زینب نے کبھی نماز شب کو ترک نہیں کیا، حتیٰ شام عاشور کو بھی. لیکن کہ کسی کے بچھڑ جانے کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مصائب جو کہ مرنے کے بعد بھی اس کو دیے جائیں، جس طرح لاشوں کی پامالی اور وہ تمام چیزوں کو دیکھنا اور اس پر صبر کرنا، لیکن بہت بڑے دل اور بہت بڑے جگر رکھنے کی بات ہے. اور یقیناً کہ کوئی ہستی ایسی پیدا ہو نہیں سکتی کہ جس نے اتنی مشکلات برداشت کی ہوں اور پھر بھی ثابت قدم رہی. بالکل. اس سے بڑھ کر اگر ہم 11 محرم کو دیکھیں کہ عمر سعد کیا عالم ہے کہ اپنے جو تمام مقتولین ہیں ان کا غسل و کفن ہوتا ہے، ان پہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. تو یہاں پر دل خون کے آنسو نہ روئے تو کس لیے کہ اولاد رسول بے کفن بے دفن کربلا کی زمین پر موجود ہے. اور پھر اعلان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے پہلے فارغ ہو جائیں، پھر اس کے بعد عصر کے ٹائم اس قافلے کو لے کر جائیں گے کوفے کی جانب ابن زیاد کے دربار میں. اور یہاں پر جب لے کے جایا جاتا ہے بعض روایات ہمیں ملتی ہیں ایسی جو یہ کہتی ہیں کہ یہ عمر سعد کی طرف سے آرڈر تھا کہ اس قافلے کو جب لے کے جایا جائے تو لاشوں پر سے گزارا جائے. اور کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ خود اہل بیت اطہار کی جانب سے، ان کے خاندان کی جانب سے یہ فرمائش تھی کہ ہم آخری نگاہ ان پر کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال خلاصتاً کہ جب اس عالم سے جب گزر رہے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ اس وقت امام وقت ہیں، امام سجاد علیہ السلام فرزند ہیں، کس طرح سے گزر سکتے ہیں. اس ایک فرزند کے لیے بہت گراں بہا ہوتا ہے، بہت بھاری رہتا ہے کہ اپنے بابا کے لاشے سے بے کفن چھوڑ کے چلے جائیں. اب یہاں پر بی بی زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں کہ امام سجاد پر کیا گزر رہی ہے، وقت کے امام ہیں ان پہ کیا گزر رہی ہے. اور خود امام سجاد علیہ السلام سے ہمیں روایت ملتی ہے اس وقت کی کہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جیسے مجھے ایسا لگا جیسے میری جان سے میری روح نکالی جا رہی ہو.
اور میری پھوپھی زینب مجھے دیکھ رہی تھی اور وہ آئی اور انہوں نے مجھے آ کر تسلی دی۔ یہاں پہ صبر زینبی ہمیں نمایاں طور پر نظر آتا ہے، جس کو امام سجاد علیہ السلام بعد میں مدینہ و شام میں یاد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ وقت کہ جب میری گویا جان نکالی جا رہی ہو اور اس وقت بی بی زینب کبریٰ آئیں اور میری پھوپھی اماں نے مجھے تسلی دی، میں کیسے صبر کروں اور کیسے بے تابی نہ کروں۔ تو بی بی زینب فرماتی ہیں کہ یہی تو وہ وقت ہے کہ جس کا آپ کے بابا کو رسول خدا نے سفارش کی تھی کہ صبر کیجئے گا، آپ کے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو سفارش کی تھی کہ صبر کیجئے گا، اور یہاں پر یقیناً امام وقت ہیں، جانتے ہیں، آگاہ ہیں، لیکن یہ تسلی و تشفی کے الفاظ ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کو کاندھا دے رہے ہوتے ہیں، سکون دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر زینب عالیہ فرماتی ہیں کہ آپ اے سید سجاد، آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کھائیں، بلکہ خداوند متعال ایک گروہ کو یہاں پر بھیجے گا کہ جس کو یہ فرعون کے پیروکار نہیں جانتے ہوں گے، لیکن وہ اہل آسمان میں معروف ہوں گے۔ یقیناً بنی اسد کی جانب اشارہ ہے، اور فرماتی ہیں کہ اہل آسمان میں وہ معروف ہوں گے، وہ آئیں گے اور ان کے ٹکڑوں کو جمع کریں گے اور ان کو دفن کریں گے، ان کو کفن کریں گے، اور یہاں پر تمام شہداء کے نام کو کندہ کریں گے۔ آپ غم نہ کھائیں، تسلی دے رہی ہیں کہ ایک فرزند کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ خداوند متعال لاکھوں فرشتوں کو ہر روز اس سرزمین پر نازل کرے گا، وہ اس قبر کے حسین کا طواف کریں گے اور اتنے زائرین آئیں گے، اتنے زائروں سے آباد ہو جائے گی یہ جگہ کہ فرشتے ان تمام زائرین کے لیے استغفار بھی کریں گے اور ان کے ناموں کو، ان کے اسماء کو زائرین کی لسٹ میں لکھا کریں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کربلا میں عاشور ہو یا اربعین ہو، وہ رونق نظر آتی ہے کہ جیسی رونق ہمیں زمین کے کسی قطعے میں نظر نہیں آتی۔ سلام ہے اس بی بی کو اور ہم لبیک کہتے ہیں۔ پروگرام اپنے اینڈ کی جانب ہے اور میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ پروگرام میں آپ شامل ہوئیں، اور چونکہ ہم اپنے پروگرام کے اینڈ میں کچھ اشعار نذرانہ عقیدت شامل کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں محترمہ تنویر زہرا صاحبہ کو چند اشعار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھے ہیں، اور پروگرام کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سلام بحضور خاتون کربلا، ایک آواز سنتی ہوں صبح و مسا، ایک آواز سنتی ہوں صبح و مسا، کربلا 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 کربلا۔ تھامتی ہوں جگر، کام آنکھوں کا رونا سہی، دل بھی روتا ہے کیوں؟ کام آنکھوں کا رونا سہی، دل بھی روتا ہے کیوں؟ میرے دل میں ہے ایک آرزو، ایک حسرت کہ میں کربلا میں نہ تھی۔ میرے دل میں ہے ایک آرزو، ایک حسرت کہ میں کربلا میں نہ تھی۔ بنت زہرا میری شہزادی کہ میں بھی تیرے ساتھ ہوتی تو میں تیرا دکھ بانٹتی، سوچتی تیرا غم، تیرا دکھ بانٹتی، سوچتی تیرا غم، تیرے قدموں میں اس خاک پر بیٹھتی، تیرے طلبوں کو میں اپنے ہاتھوں پہ رکھتی، جلاتی نہ ان کو کبھی ریگ گرم۔ تیرے اون و محمد سے پہلے، تیرے اون و محمد سے پہلے میں خود اپنے بیٹوں کو اون و محمد کا فدیہ بنا کر سوئے قتل گاہ بھیجتی، اپنے بھائی تیرے بھائی پر وارتی، اپنے بھائی تیرے بھائی پر وارتی۔ بنت زہرا اے بے کس حزین شہزادی میری، تجھ کو سو رنگ میں دیکھتی ہے نظر، تجھ کو سو رنگ میں دیکھتی ہے نظر، کربلا کا سفر دیکھتی ہے اگر، اپنے صابر و شاکر قتیل جفا بھائی کا ساتھ دیتی ہوئی، اور شبیہ نبی کے لیے تنہا خیمے کے در سے نکلتی ہوئی، سوئے مقتل رواں اکبر نوجوانے جو کھائی سنا، سوئے مقتل رواں اکبر نوجوانے جو کھائی سنا،
اور کہیں بھائی کی درد و حسرت میں ڈوبی صدا پر تڑپتی ہوئی، ہر سو حل من کا آوازہ سنتی ہوئی، ہر سو حل من کا آوازہ سنتی ہوئی، قاتلوں کو خدا کی، نبی کی، علی کی قسم دے کے فریاد کرتی ہوئی، ہاتھ ملتی ہوئی، قاتلوں کو خدا کی، نبی کی، علی کی قسم دے کے فریاد کرتی ہوئی، ہاتھ ملتی ہوئی، درد و اندوہ کی ایک ردا میں سراپا چھپائے ہوئے، سر کو بے چارگی سے جھکائے ہوئے، اور کبھی جانب آسماں رو کے فریاد کرتی ہوئی، سر اٹھائے ہوئے، اور کبھی جانب آسماں رو کے فریاد کرتی ہوئی، سر اٹھائے ہوئے، اور کہیں ایک مہم اور تاریک سنسان صحرا کی تپتی ہوئی خاک پر، اور کہیں ایک مہیب اور سنسان تاریک صحرا کی تپتی ہوئی خاک پر اپنے پیاروں کے وہ سر بریدہ بدن، پارا پارا بدن دیکھتی، چھوٹے بچوں کو اور بیویوں کو سنبھالے ہوئے، ننھی بچی سکینہ کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے، اور کبھی ایک شکستہ سے نیزے کو تھامے ہوئے، ادھ جلے ایک خیمے کے در پہ کھڑی، بنت شیر جلی بنت حیدر ہے تو، بنت شیر جلی بنت حیدر ہے تو، اور کہیں بے کجاوا سواری پہ بیٹھی ہوئی، رسیوں سے بندھی، اور کہیں بے کجاوا سواری پہ بیٹھی ہوئی، رسیوں سے بندھی، بے ردا اپنے چہرے پہ بالوں کا پردہ کیے، ایک قیدی ہے تو، ایک مسافر ہے تو، اور کبھی شام و کوفہ کے بازار میں، اور کبھی شام و کوفہ کے بازار میں، اور لعینوں کے پر ہول دربار میں، حق کا پیکر ہے تو، صوت حیدر ہے تو، حق کا پیکر ہے تو، صوت حیدر ہے تو، ہر جفا کے سزا کے مقابل ہے تو، کشتی دین کا ایسا ساحل ہے تو، ہر جفا کے سزا کے مقابل ہے تو، کشتی دین کا ایسا ساحل ہے تو، ایک قیادت ہے تو، ایک قیادت ہے تو۔ تلقوها الغريبة بعد عزها سليبة، بعد عزها سليبة سليبة، زينب اليوم من السبا ردت لها